ایک بہت پاورفل جو ہے صحیح ہم لاسٹ اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو میرے پیارے عزیز دوستو؟ آج ہم جانیں گے صبر کرنا، دوسرے کو معاف کرنا، دل میں نرمی، ان سب چیزوں کے بارے میں جانیں گے. تو ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ان کے ساتھ پیش آیا تھا، جو ایک یہودی آتا ہے اور مسجد میں پیشاب کرتا ہے، وہ اس کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جاننے کو ملے گا. تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف. کسی کو معاف کرنے سے اور اس کے لیے استغفار کرنا، یہ بہت بڑا میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں. جس نے آپ کو دکھ دیا ہے، ایک تو آپ اس کو معاف کریں تو یہ اولین درجہ ہے، لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے دکھ لیتے رہیں، ٹھیک ہے نا. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اس کو پکڑوں گا نہیں، بس ٹھیک ہے لیٹ کو، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا میں نے، اللہ معاف کرے. معاف کرنے کا مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ بالکل وہی دوستی، وہی اٹھنا بیٹھنا تاکہ وہ دوبارہ آپ کو ہٹ کرے. رسول اللہ کی یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ ایک مومن سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا. ایک بندے سے ڈس گئے آپ تو بس ختم. لیکن یہ کہ معاف کر دیا میں نے تجھے، نہیں پکڑوں گا، اللہ تعالیٰ مالک ہے، کوئی نہیں، میرے دل میں کوئی گرج نہیں ہے. استغفار بھی کریں اس کے لیے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے. اس سے آپ کو اللہ اتنی تقویت دے گا آپ سوچ نہیں سکتے، آپ فری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت زبردست بات ہے. لیکن یہ کہ مشاورت بھی ای آئی کا حصہ ہے. دیکھیں سوشل سکل جو کریں مشورہ کر کے چلیں لوگوں سے. خود اپنے اوپر اتنا اوور کانفیڈنس ہونا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن سب سے بڑی بات اللہ نے جو بتا دی کہ اے نبی مشورہ کرو، بٹ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر بیٹھو، استخارہ کر لیا، مشورہ کر لیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اب فتوکل علی اللہ، اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ پہ توکل نہ کرو، اب تم اللہ پہ توکل کرو. یعنی توکل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کا جو رزلٹ آئے اس پہ راضی ہو جاؤ. توکل کی اصل ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ بہت ٹرسٹ کر لینا، وہ ایک ایسپیکٹ ہے. توکل کی اصل ڈیفینیشن ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا. اس چیز کو توکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں بس توکل کر بیٹھا ہوں اللہ کی ذات پہ. ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ متوکلین سے محبت کرتا. اب اس میں سارے اسکل ہیں. لینینسی ایمپتھی ہے. اگر آپ ہارش ہوتے، اگر آپ روڈ ہوتے، انہوں نے بھاگ جانا تھا. یہ ایمپتھی، اگین ایمپتھی ہے. سوشل سکلز ہیں، کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے نا. فاعف عنہم، انہیں معاف کرو، اگین ایمپتھی ہے. واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرو، یہ لیڈرشپ ہے. اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے. آپ کسی کو معاف کرو گے سب سے پہلے آپ ہیل ہوگے، دوسرا ہیل ہو نہ ہو آپ تو ہیل ہو جاؤ گے نا کہ بھائی میں نے تو معاف کر دیا، بس میں تو بری ہوں. تو اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے اور دوسروں سے مشاورت، اس میں سوشل سکل ہے. لیکن سب سے بڑا سکل ہے توکل کرو اللہ تعالیٰ. ایک میٹر جب کر لیا ہے تو پھر آگے اللہ پہ توکل کرو، ریزلٹس کا جو ہے وہ ویٹ کرو. ایک صحابی تھے الاشج بن عبد القیس. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ الاشج، آپ میں 2 ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کی تو عید ہو گئی. کسی صحابی کو اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ آپ میں بڑی خصوصیات ہیں جو اللہ کو پسند ہے، وہ تو کہیں گے یہ تو کیا ہی بات ہے. بہرحال وہ کیا ہیں؟ فوربیرنس اینڈ پیشنس. یہاں پہ فوربیرنس کی جگہ ایک اور ٹرانسلیشن بھی ہے، سلیمنسی. سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں. آپ میں نرمی ہے. نرمی جو کام کرا سکتی، یاد رکھیں، وہ سختی نہیں کرا سکتی، ٹھیک ہے. نرمی سے آپ دوسروں کے دل جیت لیتے. تو انسان میں نرمی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلے آپ سے وہ نرمی لیں، اگلے آپ کی اس مہک سے، اس خوشبو سے خود بھی نرم ہو جائے. جیسے ہمارے نبی تھے، ویسے تو وہ بہت سٹاؤٹ تھے، بہت ایکٹیو تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ان سے نرم ترین انسان آج تک نہیں تھا. اپنی وائفز کے ساتھ وہ کتنے نرم تھے، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اپنی وائفز کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. ایون ڈیتھ بیڈ پہ جو شخص ہیومر کر رہا ہے، آپ سوچیں وہ کتنا زندہ دل انسان ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پورا واقعہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی کو جب تیز بخار تھا، حضرت عائشہ ان کی پٹیاں کر رہی تھی. حضرت عائشہ ساتھ ساتھ ان کو بھی سر میں درد تھا، بخار تھا. حضرت عائشہ نے کہا او مائی ہیڈ، او مائی ہیڈ، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا، کہا کہ رادر او مائی ہیڈ، کہا کہ نہیں عائشہ، میرا ہائے میرا سر، یعنی جیسے ایک جوک میں کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ، اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کا جنازہ پڑھانے والا میں، آپ کا غسل دینے والا میں، تو آپ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو. اب حضرت عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں، آپ تو چاہتے ہیں میں پہلے مر جاؤں
ताकि आप अपनी दूसरी बीवियों को ज़्यादा टाइम। अब देखें ये कन्वर्सेशन कब हो रही है? डेथ बेड पे। कैन यू बिलीव इट? लोग हिम्मत हार जाते हैं, लोग कड़वे हो जाते हैं, लोग मजाक करना भूल जाते हैं, लोग जो है ह्यूमर करना छोड़ देते हैं, लोग बुझ जाते हैं, ठीक है ना, दुनिया ही लोगों को थका देती है। तो हमारे नबी तो इवन उस हालत में जोक कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, ये जिंदा दिली की निशानी होती है। तो इसलिए बहादुर बनना चाहिए, ठीक है ना, जिंदा दिल बनना चाहिए और जोक्स वगैरह जो है ये करते रहना चाहिए, ह्यूमर। तो सिलिमेंसी नरमी को कहते हैं और पेशेंस ऑब्वियसली बर्दाश्त को, सब्र को, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। एग्जाम्पल्स में मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल देना चाहूँगा इमोशनल इंटेलिजेंस की, जब एक बद्दू आया और उसने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। पढ़ा आपने वाकई? तो सहाबा उसको मारने को दौड़े, जो बिल्कुल नेचुरल था, हम भी होते हैं, हम मारने को दौड़ते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे डील किया सिचुएशन को, इसमें पूरी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है जो आज गोरे पढ़ाते हैं, थ्योरीज बनी हुई हैं। सबसे पहले कहा कि रुक जाओ, लेट हिम फिनिश। अब ये बात सोचें आप कि एक बंदा मस्जिद में पेशाब कर रहा है और कहा जा रहा है कि रुको इसको खत्म करने दो, अजीब बात। फिर कहा इसको साफ करो इस जगह को। फिर उस बंदे को ले जाके समझाया कि देखो ऐसे नहीं करते, मस्जिद सफाई की जगह है, साफ सुथरी जगह है। वो बंदा ऐसा उसको समझा कि उसने कहा कि मुझे आपकी बात समझ आई है, ये लोग तो मुझे मारने आ रहे थे। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले भी लगाया गालिबा। दीन की बात को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि जब कोई इसको देखेगा आपको भी उसका अजर मिलता रहेगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।